نکاح جو ہے یہ انسان اپنی نسل کے بقا کے لیے کرتا ہے کہ میرا چرچا میرے جانے کے بعد باقی رہے، یا پھر اپنی تما کے لیے کرتا ہے کہ میری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور قرآن مجید میں بھی اس کا حکم فرما دیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کرنے کا حکم دیا، اور بے شمار احادیثیں بھی ہیں جو بخاری و مسلم وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کرے۔ نکاح جو ہے یہ بری نظر اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ جو تم میں سے نکاح نہیں کر سکتا، طاقت نہیں رکھتا، تو وہ روزے رکھے۔ روزے جو ہیں یہ شہوت کو توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدا سے پاک اور صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ حرہ آزاد عورت سے نکاح کرے، خاندان نسل، ایسے نہیں کہ اس کی رات کہیں اور گزر رہی اور دن کہیں اور گزر رہا ہے، ایسی نہ، خاندان والے ہونے چاہیے۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اور وہ نکاح نہیں کرتا، فرمایا لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اپنی بیوی کو نان نفقہ، مہر جو ہے یا گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ دے سکتا ہے تو وہ نکاح کرے۔ اگر زنا کرے اور نکاح نہ کرے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس غرض سے کہ رب العالمین مجھے اولاد دے گا اور سنت سمجھ کے کرتا ہے تو وہ نکاح میں بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ اگر صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ نکاح کرتا ہے تو اس میں ثواب نہیں ہے، گناہ بھی، نکاح ہو جائے گا لیکن اس میں گناہ نہیں ہے۔ اگر سنت کی غرض سے کرتا ہے تو اس میں ثواب بھی ہوگا۔ اور پھر نکاح جو ہے یہ حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کو نام نفقہ، اس کے شک ہے کہ میں نام نفقہ اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکوں گا، اب اس پر نکاح حرام ہے۔ اور اسے اگر یقین ہے کہ میں واقعی ہی نہیں دے سکوں گا تو اب اس پر حرام ہے۔ اور پھر ہم میں بعض ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں جن سے ہم نکاح کبھی نہیں کر سکتے، وہ ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، جیسے ماں ہو گئی، بیٹی ہو گئی، بہن ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، خالہ ہو گئی، بھتیجی ہو گئی، بھانجی ہو گئی۔ یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور پھر ماں کی ماں ہوگی، نانی ہوگی، ماں ہماری دادی ہوگی، اس طرح اوپر جتنے بھی رشتے چلے جائیں گے، پردادی، پرنانی، جتنے بھی رشتے چلے جائیں گے ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ نیچے آ جائیں، آپ کی بھتیجی ہے، بھتیجے کی بیٹی ہوئی، اسے بھی آپ کا نکاح، اس کی بیٹی ہوئی، اسے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھانجی ہے، بھانجی سے نیچے رشتہ چلا گیا، اسے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی ہے، بیٹی سے نیچے رشتہ چلا جا رہا ہے، اسے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے ایک عورت کو دودھ پیا، اب وہ میری رضائی ماں بن گئی، اب اس کے جو اولاد ہوگی، اس کی بیٹی ہے، وہ بھی مجھ پر حرام، اس کی جو پھوپھی ہے وہ بھی مجھ پر حرام، جو خالہ ہے وہ بھی مجھ پر حرام، اس کی جو ماں ہے وہ بھی مجھ پر حرام، دادی ہے وہ بھی مجھ پر حرام۔ جیسے صحیح رشتوں میں رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ایسے رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا مسئلہ جو تقریباً معاشرے میں پایا جاتا ہے اور ہم اس سے بچتے نہیں ہیں،
نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر بیٹھے، اب وہ زانی شخص اس عورت کی بیٹی سے بھی شادی نہیں کر سکتا، اس عورت کی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتا، صرف اس عورت کے سوا۔ عموماً معاشرے میں